سارے احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ذرا بآواز بلند سے سارے احباب پڑھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج مدرسہ محمدیہ اسلامیہ کی مسجد میں ہمارے بڑے ہی محترم استاد العلماء حضرت مولانا عبد الغفور صاحب، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب کی دعوت پرخلوص اس حاضری کا ذریعہ بنی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ اس مرکز کو سدا آباد و سلامت رکھے، اسے مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و آفات و بلیات سے اس مرکز والوں کی حفاظت فرمائے۔ آج بڑا بابرکت دن ہے، جمعۃ المبارک، اور جمعہ کا جو دن ہے اس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں بندوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ، دیکھیں درود عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور کتنا یہ بابرکت عمل ہے کہ ایک بار آپ پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ جمعہ والے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، تو کم از کم جمعے کا دن جو ہے وہ حضور پر درود پڑھنے میں لگا دیا جائے۔ جہاں ہم دوسرے اذکار کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جمعے کا دن جو ہے نا اس میں کثرت سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا جائے، اور یہ محبت کی نشانی ہے، عقیدت کی نشانی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ جن دوستوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے انہیں ہم روز میسج کرتے ہیں، روز فون کر کے ان کا حال پوچھتے ہیں، تو پھر وہ تو نبی کی ذات ہے جن نے کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے کہ ہم ساری زندگی ان احسانات کا بدلہ دینا چاہیں تو ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج سے نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ جو جمعے کا دن ہوا کرے گا ہم وہ جمعے کو جمعہ درود بنا دیں گے، کہ درود پڑھیں گے اکثر کثرت سے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، اس کے ابتدائی دن ہے، اور یہ مہینہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد کا، پیدائش کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت حضور کے میلاد کو بھی مانتے ہیں۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ولادت، پیدائش ہوتا ہے۔ کائنات میں
کوئی ایسا نہیں جو حضور کے میلاد کا منکر ہو، حضور کی پیدائش کا کوئی منکر نہیں ہے، مانے نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے۔ سکھ آپ ایک علیحدہ وہ مذہب ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے وہ بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے گرو نانک نے حضور کی تعریف میں اشعار کہے ہیں۔ ہندو بڑے بڑے شاعر گزرے جن نے حضور کی تعریف میں بڑی نعتیں لکھی ہیں۔ یہودی عیسائی تو انکار کر نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرا محبوب تو وہ ہے جس کا تذکرہ میں رب نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، چاہے لاکھ تبدیلی اس میں آ چکی ہو، مگر آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات، یہ الفاظ صرف حضور کی ذات پر فٹ ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ تشریف لائے اور آپ کی یہ تشریف آوری آپ کی عظمت اور شان کو، ایک تو وہ انداز ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت مولانا عبد الغفور صاحب بیان کرتے ہیں، مولانا عبد الشکور صاحب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں، مفسرین اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، محدثین اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، مگر جس انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، کوئی اس انداز میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کسی تختی پر لکھ کر نہیں بھیجی، اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کسی غار کی دیوار پر نہیں لکھا۔ کیوں؟ زمانے کے حالاتوں میں تغیر اور تبدل آتا رہتا ہے، تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں، غار گر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو اپنے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ نہ قرآن نے ختم ہونا ہے، نہ شان مصطفیٰ نے ختم ہونا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور کہیں کہیں تو رب اپنی محبت کے انداز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ ہماری محبت کی کہیں نہ کہیں تو انتہا ہوتی ہے، مگر اللہ نے جس انداز میں بیان کیا ہے، لگتا ہے کہ کائنات میں اگر رب کو سب سے زیادہ محبت ہے تو آمنہ کے لال سے محبت ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب بھیجنے والا میں ہوں۔ کون ہے بھیجنے والا؟ آہستہ بولیں، کو سننا نہ لے کہیں۔ آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے گھر میں نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی۔ کیا نازل ہوتی؟ آہستہ بولیں ذرا، کیا نازل ہوتی ہیں؟ آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں۔ اور جب رحمتیں نازل ہونا، جب انعام مل رہا ہو تو پریشان بیٹھتے ہیں کہ خوش ہو کر بیٹھتے ہیں؟ خوش ہونا چاہیے نا۔ تو آپ تو ایسے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب انداز میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ محبت سے دیکھیں ذرا، محبت والے نبی کی بات ہو رہی ہے، محبت والے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی خود بن، بولیے ذرا، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ نظریے کی بات ہے، خود نبی بن سکتا
نبی وہی بنتا ہے جس کو اللہ نبی بنائے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی ہے، نبوت کی انتہا بھی حضور پر ہوئی ہے۔ انتہا اور ابتدا حضور کی ذات ہے۔ متى وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے نبی آپ کب نبی بنے؟ فرمایا ابھی آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم نہیں بنا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو نبوت کی انتہا بھی، ابتدا بھی حضور ہے، نبوت کی انتہا بھی حضور ہے۔ آپ کے بعد کوئی لاکھ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ منصب اور یہ مقام اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ جسے انگریز بناتا ہے اسے مرزا قادیانی کہتے ہیں، جسے اللہ بناتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کیا دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا رحمت دے کر بھیجا ہے، محبت دے کر بھیجا ہے، شفقت دے کر۔ اللہ ہو سکتا ہے اپنی برادری کے لیے رحمت ہو، قبیلہ بنو ہاشم کے لیے رحمت ہو، بنو تمیم کے لیے رحمت ہو، بنو عدی کے لیے رحمت ہو، آپ مکے والوں کے لیے رحمت ہو۔ نہیں مکہ چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے، مکے والوں نے نکال دیا تو مدینے میں چلے گئے، تو مدینے والوں کے لیے رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے نبی کی نبوت کو بھی محدود نہیں کیا، رحمت کو بھی محدود نہیں کیا۔ نہ آپ کی نبوت بند ہے کہ میں نے اتنے علاقے کے لیے نبی بنایا ہے، نہ آپ کی رحمت بند ہے کہ اتنے علاقے کے لیے نبی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ساری خدائی کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور ساری خدائی کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہر ادا رحمت ہے، آپ کا ہر بول رحمت ہے، آپ کا کلام و پیغام رحمت ہے، آپ کا نام رحمت ہے، آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کی صورت رحمت ہے، آپ کی سیرت رحمت ہے، آپ کا صبر تحمل تجمل تفکر تدبر رحمت ہے، آپ کی صداقت شرافت دیانت امانت رحمت ہے، آپ کی قرات رحمت ہے، آپ کی عبادت رحمت ہے، آپ کی مسکراہٹ رحمت ہے، آپ کا زمین پر رہنا رحمت ہے، آپ کا عرشوں پر جانا رحمت ہے، آپ سراپا رحمت ہے۔ اور اللہ کو کتنی محبت ہے، کتنی صفات بیان کی ہے کہ میرا محبوب ایسی رحمت والا ہے کہ نبی کی امت پریشان ہو، غمگین ہو، تکلیف میں ہو، نبی کو یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو ماں اتنی محبت نہیں کرتی جتنی نبی کی ذات اپنی امت سے محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا محبوب، میرا پیارا، میرا رسول ایسی ذات ہے، ایسا سراپا رحمت و محبت بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو تمہاری تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، امت غم میں ہو، پریشانی میں ہو، نبی کی ذات برداشت نہیں کرتی، اسی لیے رات کو کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور نبی کریم اللہ سے مانگ رہے ہیں ان تعذبہم، اللہ اگر ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اگر میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ساری رات اسی طرح گزر جاتی، ساری رات مانگتے ہوئے گزر جاتی، روتے ہوئے گزر جاتی۔ یہ نبی کی رحمت
نبی کی محبت فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، میرا نبی حریص ہے، ماں حرص کرتی ہے میرا بیٹا ایس پی بن جائے، نبی حرص کرتا ہے میرا امتی جنتی بن جائے، یہ نبی کا حرص ہے بالمؤمنین۔ نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، نرم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے۔ کیسے پاک پیغمبر کی رحمتیں محبتیں ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم باہر نکلے، دیکھا آگے ابو بکر کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، نبی کریم چلتے ہوئے اپنے غلاموں کے پاس آئے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، یہ وقت باہر نکلنے کا نہیں، آپ باہر کھڑے ہیں، گرمی شدید ہے، عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانا موجود نہیں، اس لیے بے قرار ہو کے میں باہر نکل گیا ہوں۔ عمر تو ہوں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی بھوک نے ستایا، میرے گھر میں بھی کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اسی لیے میں باہر نکل آیا۔ نبی کریم نے فرمایا میرے پروانے ہو، میری کیفیت بھی یہی ہے کہ میرے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، لیکن آؤ نا ذرا چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ کدھر جانا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا آؤ ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں، اللہ نے انہیں باغ دیا ہو، باغ دے رکھا ہے، ان کو وسعت دے رکھی ہے، اگر کسی سے تکلف ہو اس کے گھر میں جایا کرو، جس سے تکلف نہ ہو اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جب یہ معلوم ہو کہ میرے جانے پر خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، تو اس کے پاس چلا جایا کرو، اگر یہ معلوم ہو میرے جانے پر تنگ دل ہوگا اس کے دروازے پر نہ جایا کرو، وہ پریشان ہوگا، کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کر دے۔ حضور چلے، ابو بکر بھی چلے، عمر بھی چلے، کتنے مقدروں والے صحابہ ہیں جن کے دروازے پر حضور خود چل کے جا رہے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ میں اپنے پیر کے دروازے پہ جاتا ہوں، میں اپنے استاد کے دروازے پر جاتا ہوں، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ نبی کریم کی محبتیں ہیں کہ حضور چل کر خود اپنے غلاموں کے، اپنے شاگردوں کے، اپنے صحابہ کے دروازوں پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ میرے صحابہ ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ دروازے پہ دستک دیے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ اگر پیر کسی کا ہو تو پیر سے ہم سمجھتے ہیں پردہ ہی کوئی نہیں، ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی، جی پیر صاحب ہے۔ ایمان والو، ہماری مائیں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں، حضور کی بیویاں ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں آپ نے بھی پردہ کرنا ہے۔ جب نبی کی بیویوں پر پردے کا حکم ہے، میں اور میری بیوی، میری بچی، میری بیٹی، اس کا تو مقام ہی کوئی نہیں، اس لیے چاہے پیر ہو چاہے عالم ہو اس سے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پیر ہے تو اس سے پردہ نہیں، پردہ ہے۔ حضور نے دستک دے کے اپنی امت کو سنت اور طریقہ سمجھایا، چاہے آپ کا واقف ہو، رشتہ دار ہو، مگر بغیر دستک دیے ہوئے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضور خود ڈائریکٹ چلے جاتے، کوئی منع نہیں ہو سکتا تھا، کوئی برا محسوس نہیں کرتا، مگر نبی کریم نے اپنی سیرت
سیرت اور سنت اور طریقہ اپنی امت کو سمجھایا۔ دروازے پہ دستک، اندر سے آواز آئی، حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی بولی کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ ابو بکر بھی ہے، میرے ساتھ عمر بھی ہے۔ انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، کتنے مقدروں والے ہیں جن کے دروازے پر حضور کھڑے ہیں، دروازہ کھلا، دروازہ ہی نہیں کھلا، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل گئے تھے۔ اللہ کی رحمت، کیونکہ جہاں نبی ہوگا وہی رحمت ہوگی، جدھر جائیں گے رحمت ساتھ ہوگی، جدھر بیٹھیں گے رحمت ساتھ ہوگی، جسے سینے سے لگائیں گے رحمت اس کے اوپر، جسے اپنے کندھوں پر اٹھائے رحمت اس کے اوپر، جس کے کندھوں پر آپ بیٹھ جائیں رحمت اس کے اوپر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراپا رحمت۔ حضور جب اندر داخل ہوئے آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کا یہ وہ گھر ہے ابو ایوب کا۔ جب میرے نبی کریم مدینے میں داخل ہوئے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، صحابہ دوڑ کے آ رہے، مالدار صحابہ، یا رسول اللہ میرا گھر بہت بڑا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے گھر تشریف لائیے۔ نبی کریم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس کے دروازے پر یہ بیٹھے گی میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ جس کے دروازے پر اب اونٹنی چل رہی ہے، اللہ کے حکم کی پابند اونٹنی چل رہی ہے، چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے مقدر جھاگ گئے، دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے سامان کو اٹھایا، اندر لے گئے۔ 2 منزلہ مکان ہے، ایک منزل نیچے ایک اوپر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں چلے جائے، میں نیچے والی منزل میں۔ لیکن نبی کریم نے فرمایا نہیں ابو ایوب، میرے پاس لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے، اوپر جانے میں مشقت ہوگی، آپ اوپر چلے جائیں، میں نیچے رہوں گا۔ لیکن ابو ایوب کا عشق اور محبت یہ ہے کہ حضور نیچے ہوں میں اوپر ہوں، میری محبت یہ برداشت نہیں کرتے، مگر حضور فرما رہے نہیں ابو ایوب اوپر تو چلے جا، مجھے نیچے رہنے دے۔ ابو ایوب نیچے، ابو ایوب اوپر چلے گئے، حضور نیچے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، حضرت ابو ایوب اندھیرا ہے، روشنی کمرے میں نہیں ہے، گھڑے سے پانی نکالنے لگے، پانی گر گیا، جلدی سے وہ ایک ہی کمبل جو تھا اس کو وہاں پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا محبتیں ان صحابہ کی، کیا پیار ان صحابہ کا، جلدی سے اسی کمبل کو پھیرا، کہیں پانی کا کوئی قطرہ میرے محبوب کے جسم پر نہ لگ جائے، کوئی پانی کا قطرہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ساری رات ایک کونے میں کھڑے رہے اور ساری رات اسی طرح جا کر گزار دی کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اے میرے محبوب یہ مجھ پر راضی ہے، یہ مجھ سے راضی ہے اور میں رب ان سے راضی ہوں۔ یہ تیرے پروانے ایسے، یہ تیرے مستانے ایسے۔ یہی ابو ایوب انصاری جب کھانا حضور کے خدمت میں پیش کرتے، نبی کریم جہاں سے کھا لیتے، یہ دیکھتے حضور کے ہاتھ انگلیاں کہاں لگی ہوئی ہیں، کہاں نشان لگا ہے، جہاں نشان لگا ہے یہ دونوں میاں بیوی وہی سے کھاتے، وہی سے۔
وہیں سے کھانا کھاتے تاکہ حضور کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائے، رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائے، محبتیں ہمیں مل جائے۔ کیسے عجیب یہ پروانے میرے نبی کریم کے دیوانے مستانے تھے۔ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابو ایوب انصاری کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ باغ میں کام کر رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا حضور میرے دروازے پر آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام سے ملے، بٹھایا، چٹائی بچھا دی، جلدی سے کھجوریں لے کر آئے۔ کچھ کھجوریں پکی، کچھ کھجوریں کچی، کچھ آدھی پکی، کچھ آدھی کچی۔ حضور نے فرمایا اے ابو ایوب پکی لے آتا، یہ 3 قسم کی کیوں لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کچی بھی کھائیں، پکی بھی کھائیں، آدھی کچی بھی کھائیں، آدھی پکی بھی کھائیں۔ یہ حضرت ابو ایوب کی محبت ہے۔ سمجھایا مہمان آ جائے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ خدمت کرو، زیادہ چیزیں رکھ دو تاکہ مہمان کھا کر خوش ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خوب میزبانی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی خدمت کرے، تنگ دل نہ ہو، دسترخوان میں وسعت پیدا کر دے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے ایسے کہہ لیے کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا آپ کو پکیاں پسند ہیں، کچیاں پسند ہیں، آدھ کچی اور آدھ پکی پسند ہے، میں اس لیے ساری لے آیا، جو آپ کو پسند ہو وہ کھا لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے گوشت بناؤں۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب دیکھنا جو بکری دودھ دینے والی اسے ذبح نہ کرنا، وہ تیرے بچوں کے کام آ جائے گی، بچے دودھ پی لیں گے۔ اے ابو ایوب جو بکری دودھ نہیں دیتی اسے ذبح کر لینا، مگر کھما ہے۔ کیسی محبت ابو ایوب انصاری کی۔ سالن لے کر حضور کڑی، پھر آپ نے ایک لقمہ رکھ دیا، پھر روٹی کا آدھا ٹکڑا پکڑا، اس کے اوپر بوٹی رکھی۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اے اللہ کے نبی یہ تو خوشی کے لمحات ہیں، کھانا کھائیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو ایوب مجھے میری بیٹی یاد آ گئی، مجھے میری فاطمہ یاد آ گئی، کئی دن ہو گئے میری فاطمہ نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا، اے میرے ابو ایوب یہ کھانا لے اور میری فاطمہ بیٹی کو دے آ۔ یہ محبتیں حضور نے سکھائی ہیں۔ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہو، بیٹیوں سے بھی محبت کیا کرو، بیٹوں کا خیال رکھتے ہو، بیٹیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ بیٹوں سے آپ بڑی محبت کرتے ہو، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہو، فرمایا ایسے نہ کرو۔ یہ بیٹیاں بھی بڑی محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے۔ نبی کریم تشریف فرمائے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھانا اور روٹی نبی کریم کی خدمت میں آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے بھیجی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ سے کہنا میں آتا ہوں، اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں گے، اکٹھے بیٹھ کر روٹی کھائیں گے۔ نبی کریم اٹھے، ایک روٹی
روٹی اور تھوڑا سا سالن جو حضرت فاطمہ نے بھیجا، ان نے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، اس کو ڈھانک دیا۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اے میرے امتیوں، رات کے وقت برتن کو کھلا مت چھوڑا کرو، بسم اللہ پڑھ کر برتن کے اوپر کوئی چیز ڈھکنا رکھ دو کرو، کوئی پتہ نہیں کوئی چیز اندر گر جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے، چھپکلی گر جائے، صبح اسی طرح کھاؤ، امت کا نقصان ہو جائے۔ حضور کی رحمت یہ برداشت نہیں کرتی، اسی لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ موزے کبھی جھاڑے بغیر نہ پہنو۔ یعنی آج کل موسم بدل ہے، سردیوں کا موسم آ جاتا ہے، یہ پچھلا موسم بھی ہمارے ہاں کیڑے مکوڑے کا موسم ہوتا ہے، سانپ کا موسم۔ اگر بوٹ رکھے ہوئے کوئی سانپ اندر بیٹھ جائے اور بندہ پاؤں رکھے اور وہ کاٹ لے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے موزے کو جھاڑے بغیر استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہو، جب موزے میں پاؤں ڈالو وہ چیز کاٹ لے۔ حضور اپنی امت کا اتنا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے، اتنا نقصان بھی حضور کی ذات برداشت نہیں کرتے۔ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اسی کو شفقت کہتے ہیں، اسی کو الفت کہتے ہیں، اسی کو چاہت کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا حضرت فاطمہ نے اس کو ڈھانپ دیا، کپڑا رکھ دیا، امت کو بھی بتایا دیکھو کبھی بھی برتن ایسے نہیں رکھنا، اس کے اوپر کپڑا رکھ دو، اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دو تاکہ نقصان نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے حضرت فاطمہ کے پاس سیدہ فاطمہ کو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، جی ابا جی وہ کھانا تو لاؤ جو تو نے میرے لیے بھیجا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں اکیلا بیٹھ کے نہ کھاؤں، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ حضرت فاطمہ نے وہ کھانا جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا روٹی نہیں، روٹیاں ہی روٹیاں تھیں، روٹی نہیں روٹیاں ہی روٹیاں، سالن تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ نبی کریم نے پوچھا یہ فاطمہ یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ نے وہی بات کہی جو حضرت مریم نے کہی، قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی ابا جی مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرے رب نے بھیج دیا ہے، میرے رب نے بھیج دیا ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین و ایقان ہے، میرے رب نے بھیج دیا ہے جو مریم کو بند دروازوں میں بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے، وہ اللہ میرے اس کپڑے کے نیچے روٹیوں میں بھی برکت عطا کر سکتا ہے۔ کھانا بھی بڑھ گیا، سالن بھی بڑھ گیا، مگر بیٹی کی محبت دیکھیے کہ گھر میں چیز پکی ہے، ماں باپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے کہ میرے والد بھی کھا لیں۔ یہ محبت کرنے والی، یہ پیار کرنے والی بیٹیاں۔ حضور فرما رہے اے ابو ایوب جی یا رسول اللہ یہ کھانا میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بھیج دے۔ حضرت ابو ایوب کھانا لے کر گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، کھانا ختم ہو گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر صحابہ پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پھر رو رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا او میرے پروانوں اس کھانے کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جو لقمے ہم نے کھائے، یہ جو پانی کے قطرات ہم نے حلق کے نیچے اتارے ہیں، اے اللہ کے نبی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ان لقموں کے بارے میں اور ان پانی کے قطرات کے بارے میں، ان
نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایمان والو، ہم اپنے سراپا کو دیکھیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَكُمُ السَّمَاءُ، میں نے تمہارے لیے کان بنائے، کتنی بڑی نعمت۔ وَالْأَبْصَارُ، میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں، کتنی بڑی نعمت۔ وَالْأَفْئِدَةُ، میں نے یہ دل دھڑکنے والا بنایا، کتنی بڑی نعمت۔ کان سن رہے، اس میں کتنے سارے ٹیلی فون اللہ کی ذات نے فٹ کر رکھے ہیں، جو سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سننے کے ساتھ پہچان بھی آتی ہے۔ یہ ماں کی آواز ہے، یہ باپ کی آواز ہے، یہ بیٹی کی آواز ہے، یہ بھینس کی آواز ہے، یہ کتے کی آواز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا بنانے والا میں ہوں، اس نعمت کو عطا کرنے والا میں ہوں۔ والابصار، اور میں دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں، کتنے کیمرے فٹ ہیں۔ سرخ رنگ دیکھنے کے کیمرے علیحدہ، نیلا رنگ دیکھنے کے کیمرے علیحدہ، کالا رنگ دیکھنے کے کیمرے علیحدہ، سفید رنگ دیکھنے کے کیمرے علیحدہ، دن کی روشنی میں دیکھنے کے کیمرے علیحدہ، رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے کیمرے علیحدہ۔ اللہ فرماتا ہے بنانے والا میں ہوں۔ اور پھر رب نے ایسے آنکھ کو چھوڑ نہیں دیا، اس کے اوپر یہ پلکیں بھی، یہ بھویں بھی، اور اس کے اوپر یہ شیڈ بھی رب نے بنا دیا ہے۔ آپ کھڑکی کے اوپر شیڈ ڈالتے ہیں تاکہ بارش اندر نہ جائے، نقصان نہ ہو دے۔ اللہ نے آنکھ کے اوپر حفاظتی شیڈ بنایا ہے۔ جب کوئی چیز آپ کی آنکھ کی طرف آتی ہے، آنکھ پہلے بند ہوتی ہے، چیز یہاں لگ جاتی ہے، آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے بنانے والا میں ہوں، یہ نعمت عطا کرنے والا میں ہوں۔ والافئدہ، ماں کے پیٹ کی تاریکی میں یہ کان بھی وہی عطا کیے، آنکھیں بھی وہی دی ہے، یہ ہڈیاں بھی وہی، یہ چمڑا بھی وہی، یہ حسن بھی وہی۔ آدمی حیران ہوتا ہے اتنی سخت ہڈیوں کی مشینری ماں کے پیٹ میں کہاں ہے، اتنی سخت ہڈی کیسے پیدا ہو گئی۔ والافئدہ، 4 مہینے 10 دن کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، دل دھڑکتا ہے، جوان ہے تو دل دھڑک رہا ہے، بوڑھا ہے تو دل دھڑک رہا ہے، دل بند ہو گیا، بندہ ختم ہو گیا۔ یہ ایسی مشینری فٹ ماں کے پیٹ میں کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں اے میرے پروانوں، یہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ یہ پانی کے قطروں کا حساب کون دے گا، یہ روٹی کے لقموں کا حساب کون دے گا؟ مگر نبی کی رحمتوں، محبتوں، شفقتوں، الفتوں، چاہتوں، مرفتوں پر قربان جائیے۔ حضور فرماتے ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ کیسا مہربان رب ہے، کتنی اس کی رحمتیں ہیں، اور ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شکر والا جملہ ہی کوئی نہیں۔ لقمہ کیسے اپنے راستے پہ جا رہا ہے، کبھی ہم نے شکر ادا کیا، بسم اللہ پڑھ لی، چلو بسم اللہ پڑھ لیں بھئی، اللہ نے روٹی دی ہے، کھا لی ہے صحیح سلامت، لقمہ نیچے اتر گیا ہے، تو ہم کھانے کے بعد کہہ دیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بہترین کھانا مجھے دیا۔ نہ ہم ابتدا میں پڑھتے ہیں، نہ ہم انتہا میں پڑھتے ہیں، اس کے شکر کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، مگر قربان جائیے کہ اس کی ہمیشہ ہم پر نظر رہتی ہے، وہ نظریں ہٹاتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے دروازے اپنے بندوں کے لیے بند نہیں کرتا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے پتہ ہے اس کے صدر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وزیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے،
MPA کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رات کو ڈاکٹر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، تھانے کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ میرا بندہ پریشان ہوگا تو کہاں جائے گا؟ آواز آتی ہے کہیں نہ جا، تو میرے دروازے پر آ جا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے آنے میں دیر ہوتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ اپنی رحمت کے بازو ایسے پھیلاتا ہے رات کے وقت، تو دن میں نافرمانی کرنے والے آ جا، اب تو آ جا، میرے ساتھ صلح کر لے، میں تیرے سارے دن کے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو نا، بچہ ہو نا تو جب محبت ہماری اٹھتی ہے تو بچہ کھیل رہا ہو تو باپ دیکھتا ہے نا بچہ اپنی مستی میں، تو پھر باپ ایسے بازو پھیلاتا ہے، بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور بچہ جب ادھر آ کر باپ کے سینے سے لگتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب اس کے سینے سے لگتا ہے تو وہ اس کو چومتا ہے، یہ باپ کی محبت ہے، اور وہ رحمت والا اپنی رحمت کے بازو جو اس کی شان کے لائق ہیں ان کو پھیلا کر کہتا ہے آجا، دن بھر نافرمانی کی ہے تو آج رات کو میرے ساتھ صلح کر لے، میں راضی ہوں۔ اور رات کو نافرمانی تو دن کو اس کی رحمت کے بازو پھیلے ہوتے ہیں۔ آج اگر رات میری نافرمانی میں گزار دی ہے تو دیکھ میری رحمت کے بازو پھیلے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے صلح کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ یہ نعمت دی الحمدللہ، اس کی عادت بنا لے الحمدللہ کہنے کی، تو بڑی اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی، اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا جو پہلے بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ پڑھے، اللہ اس سے نعمتوں کا سوال نہیں کرے گا۔ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا، اور آخر میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ دعا پڑھ لے، نہیں آتی تو اتنی پڑھ لے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ حضور نے فرمایا کھانا کھا لیا نا، تو آقا نے فرمایا ابو ایوب میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب نے یہ بات نہیں سنی تو حضرت عمر نے پھر بلایا ان کو، فرمایا ابو ایوب آپ نے بات نہیں سنی؟ حضور فرما رہے ہیں میرے پاس آنا صبح کے وقت۔ حضرت ابو ایوب صبح آئے نا تو حضور نے ایک باندھی لونڈی ان کو دی، فرمایا اس کا ذرا خیال رکھنا، یہ ہمارے پاس بڑا عرصہ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ میرے پاس آنا؟ حضور کسی کا احسان اپنے سر نہیں رکھتے تھے، اگر کوئی احسان کرتا تو حضور بدلہ دے دیتے، کوئی کسی کو کوئی تحفہ دیتا تو حضور اس کے بدلے میں تحفہ دے دیتے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اگر کوئی آپ سے ایسے محبت کرتا ہے، کوئی چائے کی دعوت کرتا ہے تو آپ بھی اس کی چائے کی دعوت کر دیں، کوئی کھلاتا ہے تو آپ بھی اس کو کھلا دیں، کوئی آپ کو پلاتا ہے آپ بھی اس کو پلا دیں۔ آپ نے فرمایا صبح آنا میرے پاس، صبح آئے تو آپ نے ان کو باندھی دے دی، لونڈی دے دی، فرمایا یہ لے جو، اس کا خیال رکھنا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا خیال کیسے رکھوں، یہ تو حضور نے دی ہے، یہ میرے آقا کے گھر میں رہی ہے، تو پھر میں اس کا خیال یہی رکھتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں آزاد کر۔ یہ حضور کی رحمتیں ہیں، یہ حضور کی محبتیں ہیں۔ جو جتنا حضور سے جڑے گا اتنی ہی کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ تو حضور نے ہمیں جوڑا ہے اپنے ساتھ، اپنی محبتیں سمجھائی ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسے روتا رہا ہوں، تمہارے لیے ایسے دعائیں کرتا رہا ہوں، تو پھر ہمارا بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جن پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا نبی بھی راضی ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ ہے، اور یہاں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بھائی آپ مدرسے کے ساتھ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرو، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نظر پسند آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ بھائی کام اچھا ہو رہا، بھائی سڑیا نہ کرے ہو ہے، دل میں ہمیں مولویوں سے ساڑ ہی رہتا ہے، ناراض ہی رہتے، اللہ کے بندو ناراض نہ رہا کرو، خوش رہا کرو۔
یہ بیچارے مولوی ساری دعائیں اپنے لیے نہیں کرتے، ان کی دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ قبر پہ جنازے پر کھڑے ہو کے ہم اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جس کو سامنے ہمارے رکھا ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان مدارس کے لیے، ان مساجد کے لیے، علماء کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ آپ کا مدرسہ ہے، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، اپنے تعاون میں یاد رکھا کرو، مالی معاونت میں یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل ہماری قبر پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھ دیں گے تو ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو یہ ارادہ ہے نا انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو قرآن والا بنانا ہے، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہمیں اس چیز کا اعتراض نہیں ہے، لیکن قرآن والا بھی بناؤ کہ وہ قرآن والا بھی ہو، انجینئر بھی ہو، قرآن والا بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، قرآن کی بہار بھی آئی ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہو۔ تو اپنے مدارس کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، علماء کے لیے اپنی دعا میں تھوڑا سا حصہ ضرور رکھا کرو کہ اللہ ان مدارس کو آباد رکھ، ان کو ہر قسم کی پریشانیوں تکلیفوں سے دور رکھ۔ آج جو مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ تو غریب ہے ہی ہے، لیکن مدارس بھی متاثر ہوئے۔ کیوں؟ آپ خوشحال ہیں تو مدارس بھی خوشحال ہے، عوام پریشان ہوگی تو ظاہر ہے مدارس پر بھی پریشانی آتی ہے۔ تو اپنی ان دعاؤں میں یاد رکھو، اپنے بچوں کو ضرور مدرسے میں بھیجو۔ یہ قرآن والے پڑھیں گے، یہ بسم اللہ یہاں پڑھتے ہیں، بسم اللہ کی با ان نے یہاں پڑھی ہے اور آپ گھر میں سوئے ہیں، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ بسم اللہ کی سین پڑھ رہے ہیں، ثواب گھر میں جا رہا ہے۔ بسم اللہ کی میم پڑھی، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ ماں باپ کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو اپنی معاونت تعاون میں یاد رکھیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اذان ہو جائے تو اپنے کام چھوڑیں، بہانے چھوڑیں، دروازہ بند کریں، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے دروازے اذان کے وقت اگر بند ہو جاتے ہیں تو ان کے گاہک دروازے پر اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے ہیں، نماز پڑھ کر آئیں گے تو پھر سودا یہیں سے لینا ہے، گاہک جائے گا نہیں، وہیں سے لے گا۔ جب اللہ کے لیے آپ چلتے ہیں تو اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔